عبادت ہی. لیکن جو باقاعدہ نماز ہے تو اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ قبلہ غروب میں نہیں آ سکتی, آ تو سکتی ہے وہ, صحیح ہے, کیونکہ وہ جو ٹائم وہاں سعودیہ میں بھی جو فالو کیا جا رہا ہوتا ہے وہ ابتدائی ٹائم ہوتا ہے, جو پھر وہی ہے کہ ایک اور سرا آ جاتا ہے. یعنی سورج جو ہے وہ اس پوزیشن پہ ہوتا ہے کہ وہ سایہ جب ڈبل ہونا شروع ہو جاتا ہے اس وقت وہ اثر جو ہے نا اس کی کال دی جاتی ہے, اذان دی جاتی ہے. تو وہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اب یہاں سے انٹر ہوا ہے وہ وقت, اور وہ وقت کنٹینیو رہتا ہے پھر اس سے پہلے تک, غروب سے پہلے تک. سمجھ رہے؟ اس طرح سے یہ ٹیکنیکل تھوڑا سا ہے, لیکن یہ کہ خیر اس کے اندر مزید باتیں, لیکن یہاں الحمدللہ ہمیں یہ کنفرمیشن مل جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو صلاۃ قائم کرنے کا کہہ رہے ہیں, اور جو آج ہم جس طریقے سے صلاۃ پڑھ رہے ہیں, تو اس میں کوئی الحمدللہ کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے کہ جس میں اور آپ کنفیوز ہو جائیں یا کوئی ہمیں کوئی شک رہے. صحیح ہے, 3 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. ہاں جی, تو کوئی نہیں آیا, وہ پڑھتے 5 ہیں لیکن وہ پڑھتے 3 اوقات میں, اور وہ خود یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر وقت پر نماز پڑھنا, یعنی لائک زور پہ پڑھنا, اثر پہ پڑھنا, یہی زیادہ اچھا عمل, وہ یہ بھی کہتے ہیں. تو یہ ہے کہ وہ پڑھتے وہ بھی 5 ہیں. اچھا, اس کے بعد دیکھیں فرماتے ہیں آیت نمبر 115 میں. اچھا, یہ ایک اور بات ہم نے اس کو پوائنٹ کو نہیں لیا تھا کہ نیکیاں جو ہے نا وہ برائیاں دور کر دیتی ہے. اس کا مطلب صلاۃ جو ہے نا وہ نیکیاں ہیں اور وہ انسان کی برائیوں کو ختم کرنے کا ذریعہ بنتی ہے, ظاہر اگر صحیح طریقے سے ہم ادا کریں. اور یہ کہ ہماری گناہ جو ہے یا ہماری برائیاں جو ہیں وہ ختم ہونا شروع ہوتی ہے جب ہم اللہ کو خاص طور پر یاد کرتے ہیں. یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ یاد دہانی ہے یاد کرنے والوں کے, تو جو یاد کریں گے تو انشاءاللہ وہ صلاۃ ان کے گناہوں کا کفارہ بنے گی. اس کے بعد کہتے ہیں جی نماز ہی جی جی نہیں, یہاں پہ پراپر صلاۃ کو قائم کرنے والی بات ہوگی. جی نہیں, یہ پڑھنے والی صلاۃ ہے. نہیں, ہاں نہیں, یہ پڑھنے والی صلاۃ ہے. اس کو بالکل اس سے مکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جو ہمارے یہاں بعض لوگوں نے اس کو وہ کر دیا ہے کہ یہ نظام ہے. نظام کی بات نہیں ہے, وہ تو 24 آورز میں جو اور آپ کو اللہ کو یاد رکھنا, صحیح ہے. اچھا جی, آیت نمبر 115, وَاصْبِرْ, اور جم جائیے, فَإِنَّ اللَّهَ, بے شک اللہ لا یضیع, نہیں ضائع کرتے, اجر المحسنین, اچھے کام کرنے والوں کا اجر. آیت نمبر 116, فَلَوْلَا كَانَ, تو کیوں نہ ہوئی, من القرون, بس ان قوموں میں سے, بستیوں سے, من قبلکم, جو تم سے پہلے تھی, اولو بقیہ, باقی رہنے والے, ینہونا, جو منع کرتے ہو, عن الفساد, فساد سے, فی الارض, زمین میں, اللہ, سوائے, قلیلا, چند, ممن, ان میں سے, جو انجینا, جنہیں ہم نے بچایا, منہم, ان سے, واتبع, اور پیچھے پڑے رہے, الذین, وہ جو ظلم, ظالم لوگ تھے, ما اترفوا, جو انہیں دیا گیا تھا فراوانی سے اس میں, وکانوا مجرمین, اور وہ مجرم تھے. اب کیا کہتے ہیں کہ کیوں ایسی قوموں میں سے بستیاں یا قوم ایسی نہیں ہوئی جو ایسے اس چیز کے اوپر باقی رہتی, یعنی کھڑی رہتی کہ وہ لوگوں کو فساد سے روکتی. زمین میں بہت کم تھے, سوائے اللہ کہہ رہے بہت کم لوگ تھے جو گناہوں سے بچے رہے, لوگوں کو گناہوں سے یا غلط چیزوں سے روکنے والے بن کر کھڑے رہے. اور مطلب یہ دیکھ لیں, یہ اصل میں عذاب کو ٹالنے والی چیز ہے. جب میں اور آپ گناہوں سے لوگوں کو روکنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا, تو اللہ ہمارے اوپر سے عذاب ڈال, یہ آپ اور انشاءاللہ میرے لیے کیا ہوگا, عذاب کو ٹالنے کا ذریعہ بن جائے گا. اور اللہ کہنے کہ ایسے کیوں نہیں ہوتے لوگ, تو سوائے چند ہی تھے ایسے جو لوگوں کو برائی سے روک رہے تھے, تو ہم نے ان کو بچائے. آپ دیکھیں کتنی کلیئر بات کی جا رہی. اور کہا ان لوگوں نے پیروی کی, ظالموں نے, جو ان کے خوشحال طبقہ تھا, جن کے پاس سب کچھ تھا نا, وہ ہمیشہ بندہ انہی کو فالو کرتا ہے. جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتا وہ ان کو فالو کرتے ہیں جو پیسے والا طبقہ کر رہا ہوتا. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ اچھا کر رہا ہے اور برا کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں ان کا نام ہے, ان کی عزت ہے, ہم یہ کریں گے تو ہمیں بھی وہ مقام ملنا شروع ہو جائے گا. اللہ کہتے ہیں وہ کیا تھے, وہ مجرم تھے. اور پھر جو ہم نے پیچھے بات پڑھی تھی کہ وہ کیوں بیان کر رہے تھے حضرت صالح بار بار ان کو, اور بتا رہے تھے کیونکہ اصلاح کر رہے تھے. اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ دیکھو مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہارے اوپر جو ہے وہ اس طرح کا عذاب نہیں ہے جیسے قوم نوح, عاد اور سمود پر آیا. تو یہاں پہ اللہ بتا رہے ہیں کہ اللہ ہلاک نہیں کرتے. آیت نمبر 117 دیکھیں, پڑھیں, اللہ کس کو ہلاک نہیں کرتے. وما کان ربک, اور نہیں ہے تمہارے رب, لیہلک القری, کہ تباہ کر دے وہ بستیوں کو, بظلم, ناحق طریقے سے, واہلھا مسلمون, جبکہ اس کے اہل جو ہے وہ اصلاح کرنے والے ہیں. اللہ ایسے ہلاک نہیں کرتے کسی بستی کو, ظلم کے ساتھ نہیں ہلاک کرتے, زیادتی نہیں کرتے اللہ, جب تک کہ ان کے پاس کیا نہیں کریں, رسول نہیں بھیجے. ایک تو قرآن میں یہ بات آتی ہے, اور دوسری یہاں پہ کیا کہا, ہاں جب اس کے اہل جو ہے وہ اصلاح کرنے والا بن جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا نہیں کرتے, ان کو ہلاک نہیں کرتے. تو حضرت صالح کیا کہہ رہے تھے, میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت صالح اصلاح کر کے اپنے آپ کو بھی عذاب سے دور کر رہے تھے, اور وہ جو ایمان والے تھے ظاہر ہے وہ بھی ان کو دیکھ کے فالو کر رہے تھے ان کو.
اور دوسری بات یہ کہ حضرت صالح نے جب اپنی پوری کوشش کر لی ہے، جتنے بھی نبیوں کا اپنا تذکرہ پڑھا سب نے اپنی کوشش کری، ان کو بتایا، آخری وقت تک بتایا جتنا بتا سکتے تھے، تو اس کے بعد جب انہوں نے نہیں مانا تو پھر اللہ کا عذاب آیا، تو اللہ نے ان کو بچایا. اور یہاں پہ جو بات آ رہی کہ اصلاح جب تک ہوتی ہے، آج میں اور آپ اس کو اپنے اوپر رکھ سکتے ہیں کہ ابھی ایسا نہیں ہوا کہ بالکل اصلاح کرنے والے ختم ہو گئے، کہ بالکل چند لوگ رہ گئے ہوں، ایسا نہیں ہے. الحمدللہ لوگ موجود ہیں، تبھی یہ ہمارے اوپر سے جو تھوڑا بہت بھی عذاب رکا ہوا ہے نا، وہ اس کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کلیئرلی بتا رہے. تو اگر جب یہ بھی ختم ہو جائیں گے اصلاح کرنے والے بھی، تو اللہ کا عذاب اور قریب ہو جائے گا. اچھا جی، یہ قانون ہے اللہ کا، اس کو سمجھنا چاہیے. آیت نمبر 118 وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر اللہ تمہارے رب چاہتے لَجَعَلَ النَّاسَ، تو ضرور بنا دیتے انسانوں کو اُمَّةً وَاحِدَةً، ایک ہی جماعت، وَلَا يَزَالُونَ، اور مگر وہ رہیں گے مختلفین، اختلاف کرتے رہیں گے. اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اور ہمیشہ وہ اختلاف کرتے ہی رہیں گے. کہہ رہے ہیں اگر اللہ چاہتے تو سب کو ایک امت کر دیتے، لیکن ایک امت نہیں ہے نا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کا یہ فیصلہ نہیں تھا کہ اللہ سب کو ایک امت کر دیتے. اللہ تعالیٰ نبی کو بھی کہہ رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سمجھتے ہیں، ایمان والے اور یہ سب کیا سمجھ رہے کہ اللہ سب کو ایک امت نہیں کر سکتے تھے. اور ایک امت کے علاوہ اللہ نے کہا اگر اللہ چاہتے تو سب کو ہدایت پہ جمع کر دیتے. لیکن اب اللہ نے فرمایا سورہ سجدہ میں کہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، میں ضرور جہنم کو جن اور ان سے بھر دوں گا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اب میں سب کو جو ہے نا وہ سب کے اندر ہدایت ہی ڈال دوں گا اور سب ہدایت پہ چلیں، ایسا میں نے فیصلہ نہیں کیا ہے. سب کو میں بس دل میں یہ پازیٹیوٹی ڈال دوں اپنی طرف سے، خاص اللہ ڈال دیں کیا کہ سب ایک ہی جماعت بن کے رہو. اللہ کے لیے یہ میں نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا. اور اب وہ ہمیشہ اختلاف کرتے ہیں. ظاہر جب نہیں کیا اللہ نے فیصلہ تو لوگ جو ہے وہ اپنے اس برائی کو استعمال کرتے ہیں اور اختلافات کر رہے ہوتے. تو جب یہ نہیں ہے تو مطلب کیا ہے؟ میں اور آپ ایک امت اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں. اب ہمارا کام ہے. آیت نمبر 119 اِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، مگر جس پر تمہارے رب کا رحم ہو. وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، اور اسی کے لیے اللہ نے انہیں پیدا کیے. وَتَمَّتْ، اور پوری ہو گئی کلمۃ ربک، تمہارے رب کی بات. لَأَمْلَأَنَّ، کہ میں ضرور بھروں گا جہنم کو، مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، جنوں سے اور تمام انسانوں سے. اب کیا کہا؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے سوائے جس پر تمہارے رب کا رحم ہو جائے. جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے گی بس وہی جو ہے وہ عذاب سے بچے رہے گا یا وہ اختلافات سے بچا رہے گا. خاص طور پر جو پیچھے بات آ رہی اختلاف نہیں کرے گا وہ. اور اللہ کہتے ہیں اسی رحمت کے لیے تو میں نے ان کو پیدا کیا. میں نے تو ان کو زحمت کے لیے تو نہیں پیدا کیا، مشکلات میں پڑنے کے لیے تو نہیں پیدا کیا. اللہ نے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا. کہا تمہارے رب کی بات پوری ہوگی کہ اب ضرور جہنم ہو جائے گی، بھر جائے گی جن اور ان سے سارے کے سارے. کیوں؟ یہ کیا اللہ کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی رحمت یہی ہے کہ پھر اللہ ظالم کو مزہ چکھائے اور مظلوم کو اس کا حق دلائے. تو اس لیے جہنم بھرے گی پھر، یعنی جو گناہ کرے گا اس کو ضرور اس کی سزا ملے گی. اللہ کا رحم جس پر ہوگا وہ بچے گا، جس پر اللہ کی ظاہر اس وقت اللہ کا رحم ایمان والوں اور اچھے لوگوں پہ یہی ہوگا کہ اللہ جو برے لوگ ہیں ان کو جہنم میں ڈال. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے جو ہے نا اب وہ ایک امت تو رہے نہیں لوگ، لہٰذا اللہ کا رحم یہ اترے گا کہ جو بندہ ایک امت بھی رہا اور جن بندوں نے مشکلات سہی تو ان کے مشکلات دینے والے اور جنہوں نے جتنا حصہ لیا نا اس کے اندر گناہ کا تو وہ عذاب میں جائیں. آیت نمبر 120 وَكُلًّا نَقُصُّ، اور سب کے سب جو ہم بیان کر رہے ہیں علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر من انباء الرسل، رسولوں کی خبروں سے، ما نثبت، اس لیے کہ ہم تسلی دے دے بھی اس سے فؤادک آپ کے دل کو، وجاءک، اور آ گیا ہے آپ کے پاس فی ھذہ الحق، اس میں حق، وموعظۃ، اور نصیحت، وذکر، اور موعظہ ہے یہ نصیحت ہے، وذکر، اور یاد دہانی ہے، للمؤمنین، ایمان والے لوگوں کے لیے. اب کہہ رہے ہیں کہ سب کے جو ہم نے آپ کو اوپر قصے بیان کیے، اتنے سارے نبیوں کے قصے جو آئے ہیں، رسول کی جو خبریں آئی ہیں، رسولوں کی خبریں جو آئی ہیں، اس سے اللہ کہہ رہے ہیں آپ کے دل کو جمانا مقصد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اور جم جائے، ثابت قدمی آ جائے، تسلی مل جائے. اور اس میں اللہ کہہ رہے ہیں اسی میں آپ کے پاس حق آ چکا ہے، یعنی قرآن یہ باتوں میں آپ کے پاس حق موجود ہے اور یہ نصیحت ہے. اور ایمان والوں کے لیے کیا ہے؟ یاد دہانی. میں اور آپ کے لیے کیا ہے؟ یہ یاد دہانی، ریمائنڈر ہے. اللہ کہہ رہے دیکھو تم لوگ ان کے نقش قدم پر مت چلنا. آیت نمبر 121 وَقُلْ لِلَّذِينَ، اور کہہ دیجئے ان لوگوں کے لیے لا یؤمنون جو ایمان نہیں رکھتے، اعملوا علی مکانتکم، تم عمل کرو اپنی جگہ پر، انا عاملون، بے شک میں عمل کر رہا ہوں، وانتظروا، اور تم انتظار کرو، انا منتظرون، بے شک ہم بھی انتظار کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ ان کو کہہ دو جو نہیں مانتے اچھا صحیح ہے تم اپنی جگہ پہ عمل کرو، ہم اپنی جگہ پہ عمل کرتے ہیں، تم انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کریں.
آیت نمبر 123 وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں کے غیب والارض اور زمین کے وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف یرجع الامر لوٹائے جاتے ہیں تمام معاملات کلو سارے کے سارے فَاعْبُدْهُ تو اسی کی عبادت کرو وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ اور اسی پہ بھروسہ رکھو وَمَا رَبُّكَ اور نہیں ہے تمہارے رب بِغَافِلٍ بے خبر عما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو. اب کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے آسمان اور زمین کے غیب ہیں اور اسی کی طرف پلٹائے جائیں گے تمام معاملات. تو آسمان زمین کے غیب تو اللہ کے پاس ہی ہے, تو اللہ ہی جانتے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والے. میں اور آپ کسی کے لیے کہہ نہیں سکتے کہ یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے, یا میرے اور آپ کے ساتھ ان فیوچر کیا ہونے والے. سارے معاملات اسی کے ہاتھ میں. اس کے اندر ایک اور بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجھے اور آپ کو دے دیا ہماری ہدایت کے لیے, تو اللہ جانتے تھے کہ یہ انسان کی ہدایت کے لیے بالکل صحیح ہے. یعنی جو احکامات اللہ نے دیے وہ اللہ پہلے سے غیب جانتے کہ انسان اس کے اوپر عمل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا, اور وہ عمل کرنے سے فوائد کیا ہے اور نقصان کیا ہے. تو اللہ کہہ رہے تو اس اللہ کے بندے بن جاؤ اور اس پر بھروسہ کرو, یعنی بات کو فالو کرو, مانو. تمہارا رب بے خبر نہیں ہے اب پھر جو بھی تم لوگ کر رہے ہو. اچھا جی, آگے پڑھتے ہیں سورہ یوسف, سورت نمبر 12. یہ سورت آپ کی مکمل ہوگی. سورہ ہود, اس میں آپ نے دیکھا شروع سے لے کے اینڈ تک نبیوں کے حوالے سے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں مخاطب کیا گیا, اور یہ کہ ایک بڑی اچھی تفصیل دے دی گئی ہے, تمام ہسٹری آپ کہہ سکتے ہیں کہ قوموں کی جو ہے وہ صورت میں بیان کر دی گئی ہے. سورہ یوسف, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوسف جو ہے وہ حضرت یوسف آپ جانتے ہیں سب کے نبی تھے, حضرت یعقوب کے بیٹے, اور سورت کا نام یوسف ہے. تو حضرت یوسف کا قصہ ہم پڑھیں گے سورت کے اندر. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین, یہ آیتیں ہیں کتاب کی واضح. انا انزلنا, بے شک ہم نے اتارا ہے اس کو, قرآن عربی پڑھنا عربی, عربی قرآن, عربی ریڈنگ اگر آپ کہیں, لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھو. اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ آیتیں ہیں کتاب کی, یعنی یہ کیا, یہ وہ آیتیں ہیں, یعنی وہ تمام جو میں اور آپ پڑھ رہے ہیں یہ قرآن کی آیتیں ہیں. یہ کتاب کیا ہے بالکل واضح ہے. تو اب جس کو نہیں سمجھ میں آتی تو اس کو چاہیے کہ وہ تھوڑا غور کرے, کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں واضح کتاب ہے. تھوڑا وہ غور کرے گا تو اس کے اوپر بھی واضح ہو جائے گی, کھل جائے گی کتاب. اور اس پہ ہی کہا کہ ہم نے اس قرآن کو عربی میں اتارے تاکہ تم عقل سے کام لو, تم سمجھو. تو عربی تو میں اور آپ کی زبان نہیں ہے, تو ہم کیا کس طرح سمجھے. اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عربی میں تو اس لیے اتارے تاکہ تم سمجھو. تو اس کا مقصد سمجھے نا, کہ اللہ کہہ رہے ہیں عربی میں اتارے تاکہ تم عقل سے کام لو, یعنی جاؤ ڈھونڈو اور اس کو سمجھو, عربی کو سمجھو جا کے پھر اس کی. تو جن لوگوں نے سمجھا اس کی ٹرانسلیشن کی, میں اور آپ آج اس کو پڑھیں اور عربی زبان کو ہی فوکس کرتے, اسی لیے ہم ترجمے پہ اتنا زیادہ نہیں جاتے جتنا ہم کہتے ہیں عربی کیا لکھی ہوئی ہے تو اس کے حساب سے ترجمہ یہ بنتا ہے. ہم ترجمے پہ ریلائی نہیں کرتے ٹوٹلی کہ ترجمہ جو ہے وہ کوئی وہی ہے اللہ کی. اور اس کے اندر سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ نے عربی کی خاصیت بتائی ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر عربی میں قرآن نہیں اترتا تو تم کہتے اس کی آیتوں میں تفصیل نہیں ہے. یہ آیتیں بڑی کھل کے نہیں بتاتی بات, سمجھ رہے. اور تفصیل تو دیکھیں ہر دور میں درکار ہے. اس کی تو ڈیٹیلز چاہے اگر نبی کے دور میں اترتا تو اس وقت ہوتی الگ, اور آج کے دور میں اور اگلے دور میں تو الگ ہونی چاہیے تھی ڈیٹیلز. لیکن اللہ نے ایسی لینگویج سلیکٹ کی, یعنی عربی, کہ اس کے بعد جو ہے نا یہ قرآن جو ہے وہ قیامت تک کے دن کے لیے ہو گیا. اور اب وہی والی بات ہے کہ جو اس پہ یقین رکھتے ہیں اور جو اس کے اندر سمجھے گا اسی کو زیادہ سمجھ میں آئے گا, جو نہیں سمجھے گا تو اس کو نہیں سمجھ میں آئے گا. عربی میں اترا ہے تو ساری دنیا کو اللہ کہے سمجھو, یہاں تک کہ عربیوں کو بھی سمجھنا پڑتا ہے قرآن, ان کو بھی فوراً سے کوئی سمجھ میں نہیں آتا, جن کی اپنی لینگویج ہے ان کو بھی اس کے لیے محنت کرنی پڑتی. اس کے بعد فرماتے ہیں 3 آیت میں, نحن نقص علیک, ہم بیان کر رہے ہیں آپ پر احسن قصص, بہترین قصہ, بما اوحینا, اس وجہ سے جو ہم نے وحی کی ہے, الیک آپ کی طرف, ھذا القرآن, یہ قرآن, وَإِن كُنْتَ, اور اگرچہ تھے آپ, من قبلی, اس سے پہلے, لمن الغافلین, البتہ بے خبر میں سے. کہہ رہے ہیں یہ ہم قصہ جو ہے نا آپ پر بیان کر رہے ہیں یہ بہترین قصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ قصص بھی بیان کی, اس میں حضرت موسیٰ کے حوالے سے بات آ رہی, اور بھی مختلف بات. اللہ تعالیٰ نے ابھی پیچھے بھی مجھے اور آپ کو بہت ساری باتیں بتائی نبیوں کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہے ہیں بہترین قصہ ہے, دا بیسٹ اسٹوری ایور, ایسے ہے جیسا کہ سب سے بہترین اسٹوری اللہ مجھے اور آپ کو سنا. کیا وجہ ہے اس کی بہتری, اس کے حسن کو ڈھونڈیے گا اب آپ, جب آپ پوری یہ جب قصہ پڑھیں نا اس کے حسن کو ڈھونڈیں کہ وہ کیا حسن تھا. وہ صرف حضرت یوسف کا حسن تھا, یا ان کی وہ سیرت کا حسن تھا, یا وہ اوور آل کیا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو میسج دے رہے اور کہہ رہے بہترین قصہ ہے. یہ اللہ نہیں کہہ رہے کہ یہ کوئی بہترین انٹرٹینمنٹ